حوصلہ ملے، آپ آگے بڑھیں۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، کسی بنیاد پر کہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں اسی میں سے ایک چراغ جلتا ہے، ایک طوفان بلا خیز آتا ہے جس کو دنیا کی طاقت نہیں روک پاتی، وہ ایسا تھپیڑا جو پورے نظام کائنات کو بدل دیا کرتا ہے۔ آپ مشکل یہ ہے کہ تاریخ نہیں پڑھتے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہی تاتاریوں میں سے ایک شخص پیدا ہوتا ہے جن کو کلمہ نصیب ہوتا اور پورا ملک تاتاریوں کا آج کلمہ گو بن جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 میں جب اس ملک میں انگریزوں نے ایسا مضبوط نظام قائم کیا کہ دارالعوام دارالسلطنت سے انگلینڈ کی آواز لگا دی گئی تھی کہ اس ملک میں بائبل ہی کی آواز ہوگی، اسی کی تلاوت، اسی کا نعرہ، اسی کے پڑھنے والے اور اسی کا جھنڈا ہوگا۔ اس وقت کے حالات آپ نے دیکھے کہ کیا ہوا۔ اسی میں پیدا ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پیدا ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی، مولانا منیر نانوتوی اور دیگر علماء پیدا ہوئے۔ جعفر تھانیسری نے، زامن شہید نے اپنی قربانیاں پیش کی اور قربانیاں پیش کر کے ملک کو بتایا کہ چند سالوں بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوگا جو اس ملک کے ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا ذریعہ اور ضمانت بن جائے گا۔ اس دارالعلوم کا چراغ جھلا، اس چراغ نے بر صغیر کے اسلام اور اس کی تہذیب کی حفاظت کا سامان فراہم کر دیا۔ وہ مایوسی ختم ہوئی، مولانا گنگوئی جیل میں ہیں، حاجی امداد اللہ اس خوف سے ہجرت کر کے مکہ چلے جاتے ہیں، قاسم نانوتوی کو چھپنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اتنے مشکل حالات ہیں، جہاں مل جائے شوٹ وارنٹ کا اعلان ہے، لیکن ایسے مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، دارالعلوم قائم کیا، جس نے 1947 میں اس ملک کی آزادی کا سامان فراہم کیا، جس نے مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، جس نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، جس نے مفتی کفایت اللہ کو پیدا کیا، جس نے محمد الرحمان سوہانوی کو پیدا کیا، جس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پیدا کیا، جس نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، جنہوں نے پورا نقش کار بنایا۔ یہ حالات آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ اس ملک میں ایک عظیم انقلاب آنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کہیں تعلیم میں پیچھے تو نہیں ہیں، آپ اخلاق میں پیچھے تو نہیں ہیں، آپ اپنی تہذیب و ثقافت کو چھپانے میں تو نہیں لگ گئے ہیں۔ جو قومیں اپنے بڑوں کی شناخت کو چھپاتی ہیں، اپنی قوم کی قومی شناخت کو چھپانے لگتی ہیں، وہ قوم باقی نہیں رکھتی۔ جو قوم اپنے بزرگوں اور اسلاف سے رشتہ توڑ لیتی ہے وہ قوم ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ قوم قیامت تک رہنے والی قوم ہے۔ اس ملک کے خاتمے کا، اس قوم کے خاتمے کا تو آپ جانتے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر زمین پر ہے تب تک کائنات باقی ہے، جب تک صاحب ایمان باقی ہے کائنات باقی ہے۔ ایمان نہیں تو دنیا کی روح ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ آپ ایمان کے ساتھ زندہ رہیے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ زندہ ہیں تو سارا نظام درست اور ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مشکل حالات میں آپ مایوس مت ہوئیے، بلکہ پوری قوت اور وقار کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ عزائم بنائیے، منصوبے بنائیے، اہداف طے کیجئے۔ ہمیں 10 سال میں کہاں جانا، 25 سال میں اس کو کہاں پہنچانا ہے، 50 سال میں ہمیں کہاں